السلام علیکم دوستو، آج دیکھتے دیکھتے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں لی گئی سانسوں کی گواہی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے گھروں کی وہ کھڑکی تھی جس سے دوسرے لوگ اندر سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتے تھے، ہمیں اتنا اندر سے دیکھ سکتے تھے کہ ان کے شک و شبہ دور رہتے تھے، اور وہ یقین سے کہتے تھے کہ ان کے در اور دیوار میں اونچی تربیت کی مہک ہے۔ یہ مہینہ ہمارے گھروں کی زینت ہوتا تھا۔ ہر مہینے کی شروعات سے ہی روز میلاد ہوتی تھی، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنا، دنیا کو سمجھنا، دنیا سے سیکھنا اور دنیا کو سکھانا اور کردار کو تراشنا ہر گھر میں سنایا جاتا تھا۔ یہ خلیش ایسا طریقہ تھا جس سے کوئی بھی اپنے پیغمبر کے کردار کو سمجھ لیتا۔ بچے اور بوڑھے خود کو تربیت دے لیتے، مگر پھر ہم نے ترقی کر لی، پھر ہم پڑھ لکھ گئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ فالتو کی روایتوں کو گھر کے جنگ لگے صندوق میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور ایک روز پرانی چھت ڈہ گئی، اس میں صندوق سمیت خوبصورت روایتیں دب کر ختم ہو گئی۔ میں آج کے اسلامی نقطہ نظر پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس یہ اس مہینے کی آمد پر بچپن کے دنوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں، جب تخت پر میری نانی بیٹھی کچھ پڑھتی ہے اور ہم کھیر کھانے کے خواب دیکھتے ہوئے ان کے پڑھنے کو سنا کرتے ہیں۔ جب سن کر اٹھتے تو جو زبان پر کھیر ہوتی ہے اور ذہن میں ایک شاندار تاریخ درج ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آج بھی ہم محمد صاحب کا جیون چرتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کروٹ کروٹ انہیں سن کر ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ میلاد میرے لیے ورک شاپ ہے۔ خیر، اس مہینے میں کوشش کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام بدلاؤ آپ تک لا سکیں، ریت میں محبت کی تصویر اکیر سکیں۔ یہ پورا مہینہ ان کے ذکر کا مہینہ ہے۔ ہمیں ان کی رتی بھر بھی فکر نہیں کرنی جو کہتے ہیں کہ روز ہی ان کے ذکر کے دن ہیں۔ کوئی کسی کا بھی روز ذکر نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو وہ دنیا سے ہٹ چکا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے خاص دن، خاص مہینے ہمیشہ بہت خاص ذکر کے رہیں گے۔ ہم یہاں ارکے فرقے والے ذہن کے کنگال لوگوں کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ میرا ماننا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویشوک چرتر ہیں، ان پر پوری دنیا کا ادھیکار ہے، انہیں کوئی بھی جیسے چاہے یاد کرے، یہ کوئی کند ذہن انسان نہیں طے کرے گا۔ جس طرح دنیا کو روشنی دینے والی ہر شخصیت سے ہم بہتر چیزیں لیتے ہیں، محمد صاحب سے بھی لیں گے، کہ انہیں کیول ہم ایک دھرم کا، ایک قوم یا ایک فرقے یا ایک ملک کی سیماؤں میں قید کرنا ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کی محفلوں میں سنا ہے اور اسے جینے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ ڈرائی فروٹ یا پھل تو کھاؤ، بس اتنا خیال رکھو دوستو کہ اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، تاکہ کسی غریب کے بچے کو ان پھلوں کو نہ کھا پانے کی ٹس من میں نہ اٹھے۔ گرم کھانا مت کھاؤ دوستو، کیونکہ گرم کھانا بھوک سے زیادہ کھایا جا سکتا ہے، جس سے کسی غریب کا حصہ مر سکتا ہے۔ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہارا پیٹ بھرا ہو تو یہ ان پر ظلم ہے۔ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے خود کے بچوں کو دلار پیار مت کرو کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کی کمی کھلنے لگے۔ جھرنے کے کنارے بھی بیٹھو ہو مگر پانی کو برباد مت کرو۔ کنویں، تالاب، پوکھروں میں گندگی نہ پھیلاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یہ انسانیت سے لبریز باتیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ باتیں مہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے کتنے زمینی پیغام کا بھی ہم پر اثر نہیں ہوا ہوتا۔ ہم تو ہلکی سی گرم ہوا سے سرخ ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں زہر اگلنے لگتی ہیں، ذرا سی سخت بات برداشت نہیں اور منہ سے گندی گالیاں نکلنے لگتی ہیں۔ جب تک ختم نہیں ہوگا تو بھلا آپ ہی بتائیے کہ ہمارا کردار بھلا کیسے نکلے گا۔ ماہ ربیع الاول کی سبھی کو مبارکباد۔
حضرت محمد کی طبیعت سے ذکر کے مہینے کی مبارکباد، روشنی کا زمین پر آنا مبارکباد، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کیجیے، محبت کیجیے، کیونکہ محبت ہی محمد ہے، اس سے دکھ کر ہم ان کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے کوئی بھی طریقہ اپناؤ، اکٹھے ہو اور ان کی بات کرو، بھلے ہی وہ میلاد ہو یا کچھ اور، ذکر کے راستے کھولو، ذکر کو روکو مت۔ 5 ستمبر کو عید میلاد النبی ہے، ہو سکے تو ان کے سکھائے، بتائے، سمجھائے کو روز ذکر کرو۔ آپ سب کو بہت